بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائک ربی شقیا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلاما وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ بھائیوں کے سامنے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے فرقان، فرق کر دینے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتاری، اور اس کے اتارنے کا مقصد یہ کہ انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اور اس دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب فرماتی ہے اس دن کی سختی کے بارے میں کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا جو بچوں کو بڈھا کر دے گا، جو انسانوں کو بدحواش کر دے گا، جو انسانیت کا یہ حال کر دے گا جیسے ایک نشئی انسان ہوتا ہے، اس طرح انسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ کے حساب سے انسان بچ جائے گا، اور فرمایا کہ جو وہاں کامیاب ہو گیا اس کی کامیابی ہمیشگی کی کامیابی کہلائے گی، اور جو وہاں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ فیصلے کا دن، عدالت کا دن، حساب کا دن، وہ ایک ہی دن لگے گا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت والے دن۔ اس زمین کے اوپر اللہ کے باغی ایمان والوں سے زیادہ عیش کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نعمتوں کے اندر سانس لے رہے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی کی رونق ہے، یہ ہمیشہ کی آسائشیں ہمیشہ اس طرح ہی چلتی رہیں گی۔ لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کی روح ان کے جسم سے نکالیں گے، اور اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جو ہے روتے ہوئے اور جو ہے معذرتیں پیش کرتے ہوئے پہنچیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ان کی معذرت ایک معذرت بھی سنی نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا کہ اس مشرک کا جنت کے اندر جانا ایسا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ اس کا جنت کے اندر جانا اتنا مشکل ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر دی۔ اللہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جنت کے اندر ہی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اور یہ وہاں معذرت پیش کرے گا، اور یہ اس قدر نعمتوں میں اس نے اپنی زندگی بسر کی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہیں گے کہ جا کے اس کو ایک جہنم کا چکر لگا کے آؤ۔ تو جب وہ چکر لگا کے آئے گا، اللہ کی ان جہنم کے عذاب کو دیکھ کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بیان کرے گا کہ میرے بندے دنیا میں کیا گزارا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا نعمتوں کے اندر زندگی بسر کی۔ سونے کا نوالا اپنے منہ میں لے کے پیدا ہونے والا شخص، زندگی بھر بہاروں میں مگن رہنے والا شخص، آنکھوں کے نظارے کرنے والا شخص، برانڈڈ گاڑیوں میں گھومنے والا شخص، جب اللہ کے عذاب کو ایک نظر دیکھے گا، نہ ابھی اس نے شجر الزقوم کو چکا ہے، نہ اس نے کھولتا ہوا تانبا پیا ہے، نہ اس کے اوپر ابھی آنکھ کے انگارے جو ہیں دہکائے گئے ہیں، نہ اس کو جہنم میں ڈالا گیا ہے، خالی اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے، اور اللہ سے کہے گا میرے مالک دنیا میں کبھی بھی میں نے آسائشیں نہیں دیکھی۔ سونے کا چمچہ لینے والا دنیا کی زندگی بھول جائے گا، جس کو وہ ہمیشہ کی کامیابی سمجھتا تھا، وہ اس کے سامنے 15 منٹ کی اور رنگین دھوکہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک آدمی، ایک شخص ایماندار جو دنیا کے اندر پریشانی مصائب کے اندر رہا ہے، دنیا کی باتیں سنی ہیں کہ باتیں ایمان توحید کی کرتے ہو، جیب میں کھانے کو نہیں ہے، جیب میں مال نہیں ہے، گھر تمہارا دیکھو کیسا کچا ہے، تمہارے اگر تم اتنے اللہ کے محبوب ہوتے
تو تمہارے پاس تو آج خزانے کی رحل سہل ہوتی، تمہارے پاس تو بہت سی چیزیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جب نہ کوئی دوستی کام آئے نہ اس کے بعد بھائی بندی کام آئے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے غریب لوگ تھے، تو جب رسول اللہ یہ لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کہتے تھے تو وہاں کے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب نبی ہے، جو اس آپ نے آپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں، لیکن دعوے دیکھو ان کے درے کے درے رہ گئے کہ آج ان اللہ فقیرون کہتے ہیں، آج اللہ ان کا فقیر ہو گیا، کہ آج اللہ ان کو دینے سے قاصر ہے۔ آج یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہوا ہے، یہ تو عمل حیات الدنیا ہے، تو دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دے کے یہ دیکھتا ہے، یہ اندازے لگاتا ہے، لیبلو ایکم احسن عملا، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے اعمال آگے پیش کرنے والا ہے، کون اللہ کے کہے کے اوپر اپنی جان نشاور کرنے والا ہے، کون اللہ کے کہے کے اوپر اپنا مال نشاور کرنے والا ہے۔ اللہ کوئی فقیر نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو بھر دے، اللہ تعالیٰ، لیکن ایمانداروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی نعمتوں کے اندر داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی ہیں، نہ کسی زبان نے ایسے ذائقے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں کے اندر داخل کرے گا۔ تو مومن شخص جو دنیا کے اندر مصائب پریشانی میں تھا، اللہ کی طرف سے امتحان کے اندر تھا، جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس کو جنت گھما کے لے جاؤ۔ جب وہ جنت گھوم کے آئے گا اور وہ سب ترین پریشانی میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی، بہت لاچارگی کی عالم میں، بہت بھوک و افلاس کی حالت میں، بہت تنگی کی حالت میں، لیکن جب وہ اس جنت کا نظارہ کر کے آئے گا تو اس کا مالک، کائنات کا خالق اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی میرے بندے تو نے کیسا پایا؟ تو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آج تک دنیا کے اندر میں نے کبھی غم نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو ہم دیکھنے کے بعد اس دنیا کو بھول جائیں گے۔ اس کے اندر داخل ہونا تو ایک بڑی زبردست کامیابی ہے، وہ بالکل ایمان والے اس کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کو جنتوں سے کیا لینا ہے؟ اللہ تو نہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یطعم، میں کھاتا نہیں ہوں، وہ یطعم، میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ اللہ نہیں کھاتا، اللہ ہمیں کھلاتا ہے۔ اللہ میٹھی نیند نہیں سوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں سلاتا ہے۔ مالک کائنات کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ نہ کھانے سے، پینے سے، بچوں سے، بیوی سے، باپ سے، سب سے اللہ تعالیٰ بری ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ کے کام میں ہر وقت لگا رہتا ہے، وہ آپ کا مالک ہے، آپ کا خالق ہے۔ خالق اور مالک طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کے کام کر رہا ہے، آپ کو اولاد دے رہا ہے، آپ کو رزق دے رہا ہے اور بڑے حساب کے ساتھ دے رہا ہے، کسی کو بھوکا بھی نہیں رکھ رہا۔ وہ جنت کے اندر اپنے بندے کو گھما کے لائے گا کہ واقعی میں نے اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے بہت زبردست چیزیں تیار کر رکھی ہیں، شہد کی، دودھ کی نہریں ہیں۔ پھر وہ بندہ وہاں اللہ کی جنتیں دیکھنے کے بعد دنیا کے جو اس نے مصائب دیکھے ہوں گے ان کو بھول جائے گا، کہے گا نہیں میرے مالک، میں نے آج ایسا کوئی بھی وقت نہیں دیکھا کہ میں نے پریشانی میں گزارا ہو۔ تو کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کے لیے، ایسی بھاگ دوڑ کے لیے، کہ انسان جب اللہ کی جنتوں کو دیکھ کے جو ہے اپنی پریشانی بھول جائے گا تو دنیا میں مگن رہنے والا، سونے کا چمچہ رہنے والا وہ خالق عذاب کو دیکھ کے اپنی دنیا کی ان آسائشوں کو بھول جائے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے کبھی آسائش نہیں دیکھی۔ اور واقعی میں سچ کہے گا وہ 15 منٹ کا عیش کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو بولے یہ لو سونے کے برتن ہے، اس کے اندر مرغابیوں کا، ہرن کا گوشت کھاؤ، اس کے بعد تمہیں پھانسی لٹکائیں گے، اس کے بعد تمہیں ہینٹر سے ماریں گے، آپ بولے کہ بھائی دال کھلا دو، مارنا نہیں، آگ میں مت ڈالو۔ اب یہاں پہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مستا رہے ہیں گاڑیوں میں، لیکن آگے تو کھائیے، آگے تو آگ ہے۔ ان کو ہمیں کیا آئیڈیل بنانا؟ جو آپ کے اندر گرنے والے ہیں، جو تباہ ہونے والے ہیں، جو برباد ہونے والے ہیں، جو خسارہ پانے والے ہیں، وہ آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں ایک مومن کے؟ ایک انڈین اداکار، ایک فٹ بالر، ایک سافٹ ویئر انجینئر، ایک بہت بڑا بیوروکریٹ، ایک بہت بڑا ڈاکٹر، یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے اگر یہ ایماندار نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے کس چیز کے لیے آئیڈیل ہے؟ آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو شخص ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے،
دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ اللہ کی بات لوگوں کے آگے پیش کرتا ہے. یہ ہیں دو آئیڈیل. تیسرا آئیڈیل وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے. یہ ہے آئیڈیل. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان نعمت کے پیچھے، آئیڈیالوجی کے پیچھے بھاگنے والوں، ان لوگوں کے پیچھے بھاگو جن کو رحمان پسند کرتا ہے. سلیکشن اللہ کی پسند کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو پیرامیٹر، جو SOP آپ کے لیے بنائی ہے، اس کے تحت اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا میں نے کیا پسند کیا تھا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا آپ تو دکان پہ جاتے ہیں، آپ کے والد آپ کو لے کے جاتے، آپ کو لے جا کے کپڑے 10-12 سوٹس آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے، ایک پسند آپ کی ہوتی ہے. پھر اپنے ابا آپ نے کیا پسند کیا، ابا اس وقت بتاتے ہیں، ظاہر گھر سے تو نہیں بتاتے نا. ابا گھر سے بتا کے آئے کالے رنگ کا اس برانڈ کا یہ سوٹ لینا ہے، بات ہی ختم ہو جائے. کوئی بچ جا کے یہ سلیکشن، یہ چیز دے دو، بس یہ ہم نے گھر سے ہی فیصلہ کر دیا. لیکن اس وقت پھر نہیں ہے میں پسند کر رہا ہوں، نہیں امی، وہاں پہ ایک وہ ہو جاتا ہے، تین چیزیں نکل آتی. اللہ کے یہاں کوئی ایسی چیزیں نہیں نکلیں گی کہ اللہ پوچھے گا بتاؤ میں نے کیا پسند کیا تھا، اب میں بتاتا ہوں. ایسی کوئی پہلیاں نہیں پوچھے گا. وہ اس نے فیصلے پہلے ہی کر کے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. بل ہوا قرآن مجید کی لوح محفوظ کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں. اللہ کی آئیڈیا، اللہ پسند کیا ہے، اللہ کو کس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے، وہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے. تو ہمیں اس خسارے کے پیچھے اپنا ٹائم، اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہیے جو چیز برباد ہونے والی ہے، جو چیز تباہ ہونے والی ہے. اگر ہماری یہ زبان ہے یہ زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے گی، اتنا ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی پانی پیے الحمدللہ کہے، آدمی کھانا کھائے اللہ کا شکر ادا کرے، آدمی صبح اٹھے اللہ کا شکر ادا کرے، آدمی رات کو سوئے اللہ کا شکر ادا کرے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے مومن کو. مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ اللہ تبارک، اب ہم سفر پہ نکل رہے ہیں، کیا کہتے ہیں یار منحوس گھڑی ہے، آنکھ ہی دیر سے کھلی، رات کو مجھے یہی ہو رہا تھا یار پتہ نہیں کیا ہوگا. اب وہ ہمارے لیے بنی برائی جاتی ہے، نتیجہ ہم نے خود نکال لیا کہ یہ ہمارے لیے برا ہونا ہے، اور واقعی میں وہ برا ہو جاتا ہے. اللہ انسان کے گمان کے مطابق ہے. ایک مومن گھر صبح اٹھے، اس کے موبائل کا الارم ہو، نماز پڑھے فجر کی، قرآن پڑھے. ان القرآن الفجر کے فجر کا قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زبردست کام. قرآن پڑھے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، پھر اللہ کی راہ میں نکلے. گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ دعا تمہیں سکھاتا ہوں، تمہیں کوئی حشرات الارض نقصان نہیں پہنچا سکے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا سکھائیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلو، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں. دعائیں پڑھیں، اللہ کا نام لیں، ذکر کرتے ہوئے گھر سے نکلے. نماز پڑھی نہیں ہے، دیوانوں کی طرح اٹھے ہیں، گاڑی نکالی ہے اور اس کے بعد ٹیپ آن کیا خبریں کہ رات کو کیا ہوا، سیالکوٹ میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، GSQ راول، کچھ بھی ہوتا رہے، یہ سب برباد ہونے والے ہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے آگے جو ہمیں کامیاب ہونا ہے وہ کن چیزوں سے کامیاب ہونا ہے. ان چیزوں کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے، ان چیزوں کو ہمیں پسند کرنا ہے، ان برانڈ کو ہمیں لینا ہے. آپ دکان میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو بولتا ہے بھائی بہت اچھا برانڈ آیا، کہنے کا نہیں بھائی اس کو وہیں رکھو یار. پیسے ہوتے ہیں، آپ ایک برانڈیڈ کمپنی سیمسنگ لیتے ہیں، اوپو، جو آپ کی چیز ہے، اس طرح جوتے ہیں آپ برانڈیڈ، اس کے آپ باٹا ہے، سروس ہے، ہرش پپیز، آپ اپنے برانڈ لے کے جاتے ہیں. خراب چیز آپ بھی سلیکٹ نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو للہ دین الخالص، دین خالص درکار ہے مالک کو. تو اس دین خالص کے لیے آپ کو اپنی زندگی لگانا پڑے گی. دیکھیں اللہ کے حکم کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کیا کائنات کا کوئی نبی ولی شہید کوئی بھی ہو، اللہ کے دین کے بغیر کوئی سورج چاند ستارے کوئی کام نہیں کر سکتے. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. تو ہم کیا کر لیں گے، کیا تیر مار لیں گے اللہ کو ناراض کر کے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کو ناراض کر کے جو کام کریں گے وہ ہمارے لیے خیر نہیں بنے گا کبھی بھی. اللہ کو راضی کر کے جو کام کریں گے وہ برے کام ہمارے لیے خیر بن جائیں گے. اگر ہماری زبان شکر گزاری والی ہوگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے تھوڑے رزق کے اندر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے. گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جو دیا ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ان مسلکوں میں دوبارہ جانے سے بچایا. حنیفی مسلک، سعیدی مسلک، امامی مسلک، ان مسلکوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ بچایا. شیطان کے وار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا. شخصیت پرستی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا. اپنی کتاب کے اوپر رکھا. اور دیکھیں وہی لوگ بچتے ہیں. ہمیشہ فتنوں کا کون شکار ہوتے ہیں؟ جو جماعت کے اندر ایکٹیو نہیں ہوتے، جن کے وقت مسجدوں میں نہیں لگتے، جن کے ٹائم پروگرامات میں نہیں لگتے. ارے حنیف صاحب تو بہت زبردست آدمی ہے، اتنی سزا کتا. فلاں صاحب وہ تو بہت زبردست آدمی ہے. کیوں؟ وہ پروگرام میں ایکٹیو نہیں تھے. انہوں نے ان کی حرکتیں، ان کے دو چہرے نہیں دیکھے، ان کے بہروپ نہیں دیکھے. ان بہروپیوں کو دنیا کے اندر مگن تھے. اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے جب ہم ان کے دائیں ہاتھ میں کتاب دیں گے تو یہ موت کو پکاریں گے. کون لوگ تھے؟ وین قلیب، جو اپنے گھر والوں کے اندر خوش و خرم رہتے تھے، جن کے پاس اتوار کے اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں تھا، جن کے پاس پروگرامات کے لیے وقت نہیں تھا. ہر کوئی دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. میں آپ کا، آپ میرے ذمہ دار نہیں ہیں. کیا میری وجہ سے آپ خود گمراہ ہوں گے؟ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر فرمایا کہ اے الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے. مجھے اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. کس طرح بچانا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی کتاب کی طرف پھیرنا ہے. یہ جماعت کوئی 40 سال پہلے کی ماڑی سے نہیں اٹھی ہے. یہ جماعت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آ رہی ہے، جس کے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے، خلفائے راشدین تھے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن کے اوپر اللہ نے ڈاکٹر صاحب پہ بھی رحم کیا. جس طرح اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام پہ رحم کیا، اسی طرح اللہ نے ہم پہ اور ان کے اوپر بھی رحم کیا. جس اللہ کے بندے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ کاش قرآن و حدیث کو ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا، ان کی تشریح اور تفسیر نہ کی جاتی. آج ان کے نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب نے تو یہ تشریح. ڈاکٹر صاحب کہاں تشریحاں کرتے تھے؟ کہاں انہوں نے تشریحوں کی طرف لگا کے گئے؟ عقیدہ صاحب لوگوں کے بیان کر کے چلے گئے، دعوت اللہ دے کے چلے گئے. انہوں نے تو کوئی نہیں بولا کہ آ کے میرا کام. کسی ساتھی کو نہیں معلوم ہوگا ان کی قبر کس جگہ. کیا کر کے گئے؟ یہ بول کے گئے تھے کہ میری تقریریں چلانا، موڑ توڑ کے لوگوں کے آگے پیش کرنا. واضح ان کی بات موجود ہے. سجدے کی کیسٹ یعقوب صاحب نے کتنے دن بعد لائبریری سے نکالی، لیکن وہی قرآن کے مطابق ہی کیسٹ لکھ دی کہ نہیں میرے بھائی، اس شخص کا عقیدہ صحیح نہیں جو کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو سجدہ. دوسری کیسٹ نکالی، وہ گرے ہیں پیچھے ان کے ماں باپ 11 اور سب کے سب خروا لہو، اللہ کے آگے گرے ہیں سجدے میں. اور جو کہتا ہے لہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، غلط کہتا ہے. لہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. سب نے اللہ کو سجدہ کیا. یہی تو بات یعقوب صاحب نے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ کے مومن بندوں نے، تجا بھائی نے کہا میں نے اپنی کانوں سے سنی ہے. واضح کیسی لیا کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. وہ قرآن کی طرف پھیر دیا انہوں نے، اگر مگر نہیں کیا. کہا واضح ہے، نہیں لکھتے تھے، لکھواتے تھے، لکھواتے تھے، لکھواتے تھے. نہیں آتی ایک آیت روایت سمجھ میں. جس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ کیسے تشریح کرے گا؟ پہلے ہی کہتی ہے ایک روایت آتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. واضح چیز ہے، قرآن کے تابع انہوں نے کیا. کتنی حدیثیں ہیں، مانے عذاب برزخ کے اندر ساری حدیثیں قرآن کے تابع کی کہ اس کی تعویل کرو. قرآن واضح کہتا ہے کہ مردہ نہیں سنتا. قرآن کی آیت انہوں نے پیش کی. لوگوں کی بدبختی جب شروع ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی شخصیت پرستی کرنے لگ جائیں کہ حنیف صاحب کہاں غلط کہہ سکتے، فلاں صاحب کہاں غلط کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ قیامت دن حنیف صاحب کو، بغدادہ کو، فلاں کو نہیں بلائے گا کہ آپ ان سب اپنی جماعت کا جواب دیجئے. ہر انسان کھڑا ہو کے اپنا حساب دے گا. اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا، اللہ کی کتاب کے مطابق. آج ہم جہاں ہیں، جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں.
اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے ہم لوگ کے اوپر کہ ہم دعوت اللہ دے رہے ہیں۔ ان تمام طاقتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہے، ان تمام دشمنوں سے ہمارے مراکز کو، اپنی جماعت کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں الفتیں ڈال رہا ہے کہ پروگرام کے اندر لوگ جمع ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام چل رہا ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں، تقاریر ہو رہی ہیں، دعوت اللہ ہو رہی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جس پہ چاہے اپنا فضل کر دے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت رکھتا ہے، علیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ اللہ کی کتاب، اسی سے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی سورہ مریم کی، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کے اوپر یہ سورت ہے، ان کے نام پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کی پوری زندگی معجزہ ہے، پوری زندگی ان کا دنیا کے اندر آنا، ان کا ماں کی گود کے اندر بولنا، ان کا مردوں کو زندہ کرنا، ان کا بیماروں کو شفا دینا، پھر ان کا رفع اللہ کی طرف چلے جانا صحیح سلامت، پھر قیامت کے دن دوبارہ واپس آنا، پوری چیز معجزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ٹو لگاتا ہے اور وہ چیختا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کی، ہر بچے کو شیطان لگاتا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کی، ان کو شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں سے ہمیشہ سے دور رکھا۔ اللہ کے نبی تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، مجھے پاک کیا۔ ان کی ماں وہ جنگل بیابان میں گئیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قصد اللہ تعالیٰ نے کب کیا ہو، ان کی ماں کو اس وقت خبر دلوائی، ایک فرشتے کے ذریعے خبر دلوائی۔ اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ سورہ مریم شروع ہوتی ہے ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، کہ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا سے کی۔ زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، ان کے بال سفید ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں ضعیف ہو چکا ہوں، میرا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو انہوں نے ندان خفیہ، قرآن کہتا ہے خاموشی سے اللہ کو پکارا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عقیدہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر جو ہے شعلے مارنے لگا ہے، بال نہیں ہے، میرا سر جو ہے بالکل عجیب سا ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار بات ایک اور یہ بھی ہے کہ میں کبھی تجھ سے مانگ کے نامراد نہیں ہوا۔ پہلے اپنی کمزوری اللہ کی بارگاہ میں، مالک کے سامنے اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے پاس سارا خزانہ، دیکھ میرے مالک میرا سر پک چکا ہے، سفید بال ہے، میری بیوی ہے، بانجھ ہے، میری ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں یہ بات ان کی اور رب کی خاموشی سے چل رہی ہے۔ اللہ بڑا زبردست رب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں قریب کھڑی ہوں، ایک عورت آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو جو ہے وہ بہن کے بیٹے کو ایسا سوال کرتی ہے تو قرآن کی آیت نازل ہوتی قد سمع اللہ من القول، اللہ نے سن لی اس عورت کی جو آپ سے آ کے بات کر رہی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں قریب کھڑی ہوئی تھی، میں اس عورت کی بات نہیں سن سکی، عرش سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی۔ کتنا زبردست رب ہے وہ۔ اور کہہ کون رہی ہے؟ امت کی ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، جن کی پاکی بیان کرنے کے لیے جبرائیل آتے ہیں اللہ کے حکم سے، ھذا بہتان عظیم، کوئی ہوگا ایسا ولی اللہ جس کی پاکی، جس کی سیرت، جس کا کردار، جس کی پاک دامنی نے بیان کرنے کے لیے جبرائیل امین اللہ کے حکم سے اترے اور کہ ھذا بہتان عظیم، اور قرآن کی آیتیں نازل کرے، تم نے کیسے الزام لگایا؟ وہ ولی اللہ کھڑی ہوئی ہے۔ چرس پینے والے کہتے ہیں میں جو 99 خیالات جانتا ہوں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں قریب کھڑی ہوں اور میں اس عورت کی آواز نہیں سن سکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی۔ اس طرح زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، ضروری نہیں ہے ہر ساتھی راحت میں، بہت سے ساتھی ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، اپنی اجتماعیت کے ساتھ کھڑے ہونا، جان مال ہر چیز سے اجتماعیت کے ساتھ ایکٹیو رہنا، رابطے میں رہنا، ہمارا کوئی بھائی بیمار تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں۔ اس کے بعد جو پریشان ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا
کانٹیکٹ کو سیدھا کرے، کس طرح کرے، ریویو کرے کہ میں جو معاملہ کر رہا ہوں کیا یہ سنت کے مطابق ہے، میں ایسا معاملہ اختیار کروں، ایسی چیز اختیار کروں کہ وہ انبیاء علیہ السلام سے ثابت بھی ہو، اللہ کا پسندیدہ وہ فعل بھی ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، اور وہ کام کرتے جو ناممکن ہے۔ تو آپ پھر اس سورہ انبیاء کی طرف، سورہ مریم کی طرف آئیں، اپنی عاجزی اللہ کے آگے پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ بات آپ کی اللہ تعالیٰ سے خاموشی کے ساتھ ہونی چاہیے، خاموشی کے ساتھ۔ یہ نہیں یہ کام ہمیں کہاں ملے گا، لوگ بڑی بڑی رشوت دیتے ہیں ان کو مل جائے گا، آپ خود مایوس ہو کے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، لڑکی کی بشارت دی، قریب کھڑی ابراہیم کی بیوی کہ ہمارے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، فرشتوں نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوسی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے مایوسی کفر ہے، میں کہاں سے مایوس ہونے لگا، اللہ رب بڑی سلطنت کا مالک ہے، آپ پہلے ہی سرنڈر کر گئے، ہمیں کام کہاں ملے گا، بڑی بڑی رشوت والے، سفارش والے، کون سفارش لائے گا، وزیر اعظم پرائم منسٹر کی لائے گا، اللہ کی سفارش تھوڑی لائے گا کوئی، آپ اللہ کی سفارش لے کے جائیے، ایمان عقیدہ اللہ پہ رکھ کے جائیے، اعتقاد رکھ کے جائیے کہ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ میری دعاؤں کو سن رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اللہ کی تعریف کی۔ آپ کا ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان جب ہی ہمارا زبردست پختہ ہوگا جب ہم قرآن ترجمے سے حرف بحرف پڑھیں گے، اس کو اپنے سینوں کے اندر بٹھائیں گے کہ واقعی میں ایمان لائے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لائے، بہت بڑا ایمان ہے آپ کا، بہت بڑا بھروسہ ہے آپ کا، بہت بڑا رابطہ ہے آپ کا۔ اپنے رابطے کو پہچانیے، اپنے دوست کو پہچانیے، اپنے ولی کو پہچانیے، اس کی طاقتوں کو پہچانیے۔ اب اس کو آپ نے متوجہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے قرآن آپ کو بتا رہا ہے۔ قرآن سے محبت کیجیے، اس کی تلاوت سے محبت کیجیے، اس کی آیتوں سے محبت کیجیے۔ اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئی۔ اب اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ میرے پاس کچھ نہیں، میں بیمار بھی ہوں، اللہ تعالیٰ تکلیف میں بھی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ولم اقم بدعاء ربی کا شقی، میں تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ تو نے وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے نام، ان سے اللہ کو واسطہ دیجیے۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ مانگیں گے، آپ کا رب ہے آپ کی طرف متوجہ ہو، جس طرح زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور اتنی زبردست عنایت کی کہ نام بھی اللہ نے خود رکھا۔ اب اولاد ہوتی ہے بھائی، نہیں ابا آگے نام رکھیں گے، نہیں نانی رکھیں گی، نہیں دادا رکھیں گے، جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے وہ ہے، وہ آ کے بیٹھ کے نام رکھے گا، ہم نام رکھیں گے۔ ہمارے نبی کیا بیٹا ہوا ہے، کیا عقیدے سے دعا مانگی ہے، یا سن، ہم تجھے بچے کی بشارت دیتے ہیں، اور جس کا نام ہوگا یا زکریا میں تجھے بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام ہوگا یا، اور اس نام کا ہم نے کبھی پیدا نہیں، ایسا کوئی نام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ان کا نام رکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرے نیک بندوں میں سے تھے، اللہ کو پکارنے والے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کو پکارا سخت سے سخت تکلیفوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ فی ابراہیم، کہ یہ ابراہیم رسول اللہ انبیاء کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کو پکڑ لو دانتوں سے۔ ان کی زندگی، ان کے کردار، ان کا دعا کرنے کا طریقہ، ان کا آزمائش پہ صبر، ان کی صلاتیں، ان کی عبادتیں، ان کا تقوی اپنا لو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ عمل کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ ان کو سکھاتا ہے، آپ کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر آپ ان اعمال کو آپ پکڑیے، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ لیکن آج کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ بنا دیا گیا۔ شرک اور کفر کیوں ہوا؟ لوگ قرآن سے دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرمائیں گے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے ہٹ گئے تھے، دنیا داری کے پیچھے لگ گئے تھے، شخصیت پرستی کے پیچھے لگ گئے تھے۔ آج جو اتنے فرقے بنے، کیوں فرقے بنے؟ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہارے نزدیک اللہ کا وقار نہیں ہے۔ ما قدر اللہ،
لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. تم اللہ کی قدر تو کرو. تم 313 ہو گے، مالک تمہیں اس میں غلبہ عطا کرے گا. تم چند ہزار ہو گے، تمہیں لاکھ رومیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا. لیکن بشرطے کہ فہو مومن، تم فرما بردار ہو، اللہ پہ توکل کرنے والے ہو، اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہو. یہ تمہارا ایمان عقیدہ ہو مجھے زندگی، مجھے موت، مجھے روزی، مجھے ہر چیز دینے والا اللہ ہے، اور مجھے زمانے سے ٹکر لینے نہیں ہے، اللہ کی معصیت کو نہیں لینا، وہ کام نہیں کرنا جس سے میرا مالک ناراض ہو جائے. تمہارے گھر میں شادی ہے، مشرک لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہو، موویاں بنا رہے ہو، تصویریں کھینچ رہے ہو، ناچ کر رہے ہو، شادی حال میں پیسہ لٹا رہے ہو، دنیا کو دکھا رہے ہو. تو میری معلوم ان المبذرین کانوا اخوات الشیطان، فضول خرچ شیطان کے دوست ہے. تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے مشرک کو ناپاک کہا ہے؟ ناپاک چیز سے مومن کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کو ناراض کرو گے پھر یہ کہو گے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتوں کے پھول نشاور کرے، تو تمہاری بھول ہے، تمہاری بھول ہے. صحابہ کرام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بادشاہتیں چھوڑ دی، اپنے بچوں کو مکہ میں چھوڑ دیا. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہر چیز لے کے مکہ سے نکلے، ہر چیز دے دی، مال اولاد، اپنی دولت، ہر چیز، آنکھوں میں آنسو لے کے نکلے. صحابہ کیا زندگیاں تھی بہت سے لوگوں پہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کے کپڑے کہیں اور سے سل کے آتے تھے، جن کی ماں اس بیٹے کے اوپر اپنی جان نشاور کرتی تھی، یتیم تھی، ساری دولت ماں کے پاس تھی، باپ کا بھی پیار دیتی تھی. لیکن ان کانوں کے اندر جب الہکم الہ واحد کی دعوت پڑی تو زندگی اچانک 180 چینج ہو گئی، ایسے بالکل چینج ہو گئی. اس طرح چینج ہوئی، روز کپڑے بدلنے والا کپڑے بدلنا بھول گیا. نئی سواریاں، وہ خوشبو جن سے معطر جب وہ ان کا علاقہ ہوتا تھا کہتے ہیں مصعب گزر رہے ہیں. لیکن جب اللہ کی بات ان کانوں میں پڑی اور اس عین الیقین ہو گیا کہ واقعی میں ایسی آگ لگے گی وقودها الناس والحجارہ، جو سب ختم کر دے گی، تباہ کر دے گی، آنکھ سے نکلنا ناممکن ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہی ہمارا گھر ہے، وہی ہماری آرام گاہ ہے، وہی ہماری لذتیں ہیں، وہیں ہمیں سب ہے. یہاں تو ہمارے لیے کھیتی ہے. اس کے بعد اپنی ماں کے سامنے جا کے اللہ الہکم الہ واحد کی دعوت پیش کر دی، ہر چیز واپس لے لی اور نکل کے آ گئے، چھوڑ دیا ہر چیز اللہ کے لیے، قربان کر دیا اللہ کے لیے. اصل مہاجرین ہجرت کرنے والے گناہوں سے وہی تو تھے. اور اس کے بعد اپنے بھائیوں کو خیال کیا. جب لٹے پٹے بھائی وہاں پہنچے بیچارے تو اپنی بیگموں کو لے آئے کہ میری 2 بیوی ہیں، میرے بھائی تم جس کو پسند کرتے ہو اس کو پسند کر لو، میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا، اس کو میں چھوڑ دوں گا. اپنا مال لا کے پیش کیا. یہ ہوتی ہے قربانی. اللہ تعالیٰ انصار سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ مہاجرین سے راضی ہو جا. یہ عمل دیکھ کے رسول اللہ کی زبان سے الفاظ نکل گئے. وہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. خالی آیتیں نہیں، اللہ کا ڈر بھی دلوں میں ہونا چاہیے. آپ اللہ سے ڈریں، آپ سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوگا، اللہ کی قسم. کسی بڑے سے بڑے جابر جری بہادر آپ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے. آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں ذرا سا اس کا خوف آئے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ اللہ سے لو تو لگائیں، کتنا مضبوط آپ کو بنائے گا. آپ کہیں جائیں گے کوئی کام کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آئے گی، آپ کا کام کوئی آپ سے نہیں چھین سکے گا. توکل کریں. ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فہو حسبہ، اللہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن وہ توکل کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ کے کیے ہوئے کام، جو اللہ کے پسندیدہ کام ہیں، ان کو ہم سلیکٹ کریں گے اور اللہ کے گناہ والے کام کو چھوڑ دیں گے. کہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. ہر چیز کو ہم کو سلیکٹ کرنا پڑے گی. آج اللہ کی رحمت سے، قرآن سے، اللہ کی رسی سے اس امت کو دور کیا. جب یہ آج محمد حنیف اور ایسے لوگ، یہ دیوبندی بریلوی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ جب معاشرہ قرآن کی تلاوت اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر احبار اور رہبان پیدا ہوتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو لوگوں کو اپنے آپ کو پجواتے ہیں کہ امیر صاحب کبھی برا نہیں کہہ سکتے. یہ کیسے کہیں گے؟ تو بڑے تہجد گزار ہیں. یہ پیر صاحب، فلاں مفتی صاحب، یہ کیسے غلط بات کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ ہیں کمثل الحمار یحمل اسفار، جن گدھوں کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں. بس
کمثل الکلب، ان کی مثال کتے جیسی ہے۔ کتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بیان کیے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آپ کو تو قرآن کا علم ہر کسی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز نہیں کیا قرآن کہ قرآن انجینئرز کے لیے، قرآن ڈاکٹرز کے لیے، قرآن ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان کی بڑا رحمان ہے وہ جس نے انسان کو قرآن کا علم عطا کیا۔ ہر انسان کو پتہ ہے اس کائنات کا خالق مالک ایک اللہ ہے، رنگ چڑھانے والا پھلوں کے اوپر ایک اللہ ہے، ان کے اندر مختلف عنوان کے ذائقے ڈالنے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ کتنے پھل نکلتے ہیں، ہر کسی کے ذائقے الگ ہیں، ہر کسی کی جو ہے پھیلی حیت الگ ہے۔ سب رحمان کر رہا ہے، ایک چیز کو لے کے بیٹھ جائیں اس کو سوچتے ہیں آپ کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اللہ کی رحمتوں سے لوگوں کو دور کیا ہے، قرآن سے لوگوں کو دور کیا ہے، اور اس کے بعد جو سر اللہ کے آگے جھکنا چاہیے تھا آج 1000 گھروں کے آگے جھک رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو پتا تھا، انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کے آگے گردن نہیں جھکائی، ایسے بھی نہیں جھکے، کہا ہمارے رسول اللہ نے منع کیا ہے، یہ گردنیں کٹ تو جائیں گی اگر اللہ کے آگے نہیں جھکیں گی۔ ان کے سینوں میں قرآن اترا ہوا تھا، لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم، ان کے دلوں کے اندر قرآن تھا۔ یہی قرآن اس وقت بھی تھا جو آپ کے پاس آج موجود ہے۔ اگر یہ آیتیں یاد ہوتی کہ نہیں ہے سجدہ تو کیوں علی حجویری کے مزار پہ سجدے ہوں گے؟ علی رضی اللہ عنہ کے شبیے والے گھوڑے کے اوپر کیوں سجدے ہوں گے دلدل کے اوپر؟ کیوں مزاروں پہ آگے لوگ اپنے جو ہے ماتھے رگڑیں گے جب یہ قرآن پتہ ہوگا؟ جب قرآن کی آیتیں معلوم ہوگی کہ یہ مردہ ہے، وما یشعرون، اس کے اندر شعور نہیں ہے، پھر کون جائے گا اس کی قبر میں؟ یہاں تو یہ عقیدہ دیا گیا بہت شعور یافتہ ہے، یہ تو اس چیز کو بھی پہچانتا ہے جس کی تمیز آپ کو بھی نہیں ہے کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا پرندہ نر ہے یا مادی، آپ اس پہ تمیز نہیں کر سکتے، لیکن وہ قبر میں پڑا ہوا مردہ وہ اس چیز کی تمیز کر لیتا ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ یہ مردہ ہے، بے جان لاشا ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کے اندر حرکت قیامت سے پہلے نہیں ہوگی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کے دن ان کے جسموں سے میں روح ملاؤں گا، اس سے پہلے بے جان لاشیں ہیں، ان کو مٹی کھا جائے گی۔ کلُّ ابن آدم یأکلُہ التراب، آدم کی اولاد مٹی کی غذا بن جائے گی۔ نہیں، یہ زندہ ہوتا ہے، یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، آنے والے کو پہچانتا ہے، سلام کے جواب دیتا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے، ان کے کیا کہنے، ان پہ تو ازواج پیش ہوتی ہیں، یہ ان کے ساتھ رات کو شباشی کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایک کہتا ہے کہ گھر سے پڑھو، سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے عرض اعمال ان کے آگے پیش ہوتے ہیں، اور جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے سنت کی وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ظالمو، اللہ کی صفات تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مردے پہ دے دی، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کتنا بڑا تم نے ظلم کیا ہے؟ امت کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ آج عزتیں پامال ہو رہی ہیں، آج روزگار ختم ہو رہا ہے، آج فصلوں میں آگ لگ رہی ہے، آج ملک کے اندر مہنگائی اتنی کمر توڑ مہنگائی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اس کا کیا سدباب ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بستی والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈریں۔ ایمان کے بعد اللہ سے اگر نہیں ڈرے تو ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں بولا کرو کہ مجھے تو یہ ایمان پہ لایا، کیسے تمہیں ایمان پہ لایا؟ وہ نہیں لایا، اللہ تمہیں ایمان پہ لایا۔ بڑی گناہ کی بات ہے کہ بھائی میں تو ان کے ساتھ اس لیے کیا کہ مجھے یہ ایمان پہ لائے تھے۔ واہ، اللہ نہیں لایا تھا تجھے، تیرا دوست تجھے ایمان پہ لایا تھا، اللہ تجھے لایا تھا۔ ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، میں تو مزار پہ جاتا تھا، انہوں نے مجھے بچایا۔ ابے اللہ نے تمہیں بچایا بھائی، کسی نے نہیں بچایا، اللہ کی رحمت نے تمہیں بچایا، تمہیں یہاں لے کے آئی کہ تم گناہ سے بچ گئے، معصیت سے بچ گئے۔ اس تمہارے دوست کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا۔ ہر کام اللہ کے، ہر کام آپ کو یہ سوچنا اللہ کے دل سے ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ کامیاب ہیں، تو اللہ کا ڈر ہے آپ کے دل کے اندر۔ اس قوم کو قرآن سے دور کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرض اعمال پیش ہو رہے ہیں، پھر لوگ جب ظاہر ایک مردے کو سمجھ رہے ہیں کہ میرے سلام کا جواب دے رہا ہے، پھر وہ نبی کو بھی یہ مان رہے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاملہ حل کر دیا تھا، قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ ہم ولیوں کے گستاخ نہیں ہیں، ولی نمبر 1 کون ہے؟ امت ابو بکر صدیق۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے، فإن محمدًا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ اس کے بعد وہ قرآن پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبرہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، کہ اگر یہ قتل کر دیے جائیں تو تم کیا الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ انک میتون وانہم میتون، نبی آپ کو ہی مرنا ہے، سب کو مر جانا ہے۔
وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی دی، افإن مت، اگر آپ کو موت آ گئی تو ہم الخالدون، تو یہ لوگ کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا نہیں معلوم ان لوگوں کو؟ یہ کیا لکھتے ہیں کہ عقائد علماء دیوبند کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی قبر کے اندر زندہ ہے، ان کی حیات ایسی ہے کہ وہ سب کو آنے والے کو پہچانتے ہیں۔ عقائد علماء دیوبند کے نزدیک، قرآن و حدیث کے نزدیک نہیں، وہ تو اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، وہ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں تو پاگل ہوں، مجھے ڈاکٹر نے دماغی کام کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تو ہر کام آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ وہ پاگل ہے، فضائل اعمال لکھنے والا، جو اونٹ ذبح کروا رہا ہے وہ دماغی اس کی حیت یہ ہے کہ اس کو دنیا دار ڈاکٹر نے منع کر دیا فلاں کہ تو دماغی کام نہ کریو، تو کچھ بھی کر سکتا ہے، پاگل ہے۔ اور وہ امت کے لیے کتاب لکھ رہا ہے، وہ تو پاگل ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، آگے لکھ بھی رہا ہے، لیکن عمل کرنے والے اس سے بڑے پاگل ہیں کہ وہ پاگل کے اوپر ڈاکٹر بھی چل رہا ہے، انجینئر بھی چل رہا ہے، بیوروکریٹ بھی چل رہا ہے۔ پاگل تو کہہ رہا ہے میں پاگل ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، پاگل والے کر رہا ہوں، وہ اس سے بڑے پاگل ہیں۔ اللہ کی کتاب جو کہتی ہے شروعات میں ہی کذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس کو شک میں ڈال دیا کہ نہیں بھائی یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے، یہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے 17 علوم چاہیے، اس کے لیے 18 علوم درکار ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ان کو، اللہ ان کے سوالوں کا بھی جواب دے رہا ہے۔ یہ اللہ کو دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نزدیک کس طرح کرتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو کہو میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں اللہ وہ بھی بتا دیتا ہے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ بھی بتا دیا میں دلوں کے حال جانتا ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں انسان کے نفس سے زیادہ قریب ہوں، جو اس کے نفس میں خیالات آتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں، اور میں اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے تو ہر چیز کا جواب دے دیا، قرآن میں واضح کر دیا کہ سجدہ کس کو ہے، کیا معاملات ہیں، عرض اعمال وللہ ترجع الامور کلها، امر اللہ کے آگے پیش ہو رہا ہے، ہر چیز واضح کر دی۔ یہ انسان کی بدبختی ہے، یہ انسان کی کوتاہی ہے، یہ انسان کی دنیا داری ہے کہ وہ اپنے مالک اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اپنے رازق کو بھول جاتا ہے، زندگی موت دینے والے رب کو بھول جاتا ہے، پھر اسی دنیا کے چکر میں گھومتا رہتا ہے، پھر جب موت ہوتی ہے تو اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر واپس دے۔ تو میرے بھائیوں، اس سورت مریم اور زکریا علیہ السلام کہ اللہ سے دعا کی، یہ چیزیں ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور عقیدہ رکھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوتے، تجھ سے مانگ کے کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ہوگا، یہ ایمان ہوگا، یہ توکل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دنیا آخرت دونوں اچھی کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سچی کتاب قرآن مجید پہ چلنے کی، اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اوپر زندہ رکھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اوپر موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے روزگار لوگوں کو روزگار عطا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ پریشان ہیں، جو بھی گھریلو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نجات دے، میرے مالک خوشیاں دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مومن لوگ، مومن ساتھی جو اس دنیا میں نہیں ہے، یہاں سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے اندر جگہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کے صغیر گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا کر، میرے مالک شیطان کی شر سے بچا۔ امیر تنظیم یعقوب صاحب یہاں موجود ہیں، جس بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا اشکال ہو انشاءاللہ ان سے سوال کریں، وہ آپ کو قرآن و حدیث سے جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی یہ سورہ مریم کے حوالے سے تقریر ہم نے سنی ہے، کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہے تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کی کوشش کروں گا۔ وعلیکم السلام۔ قیامت جو ہے وہ ساری انسانیت جب موجود ہوگی اس وقت ہوگی برپا، یا پھر کائنات کی ساری جو ہے وہ تحت کر دی جائیں گی، تو اس کے بعد جو ہے قیامت ہوگی۔ قیامت جو برپا ہوگی تو اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے تو وہ تو دیکھیں گے نا یہ مناظر،
اور وہ مومن تو اس وقت کوئی زندہ نہیں ہوگا، کفار و مشرکین ہی ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ تو انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو ہے حمل والی، اس کا حمل گر جائے گا، دودھ پلاتی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تم دیکھو گے کہ لوگ اس طرح پھر رہے ہوں گے کہ جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں، بلکہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہوگا، اس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو جن لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی تو وہ یہ ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں گے۔ ایمان والے نہیں ہوں گے؟ جی ہاں، اس سے پہلے ایمان والے مر چکے ہوں گے۔ یہ احبار و رہبان کیا معنی کسی احبار و رہبان جو ہے اصل میں یہ لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے آپ کو عالم کہلاتے تھے، اہل کتاب کے جو تھے، یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم کہلاتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے عالم کو وہاں پر جس طرح ہے مفتی، علامہ اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، تو ان کے عالموں کو حبر کہا جاتا تھا، جس کی جمع احبار آتی ہے۔ اور رہبان جو ہے وہ رہبانیت سے نکلا ہے لفظ، تو یہ عیسائیوں میں ہوتے تھے جو اپنے آپ کو تاریخ الدنیا درویش قسم کا ظاہر کرتے تھے کہ یہ صوفی صاحب ہیں جی، انہوں نے دنیا ترک کر دی ہے، اب یہ جو ہے دنیا سے غرض نہیں رکھتے ہیں۔ تو جس طرح سے یہ صوفی ہمارے ہاں پیدا ہوئے اور ظاہر ہوئے، اس طرح سے یہ رہبان تھے عیسائیوں کے، راہب کا لفظی مطلب ڈرنے والا، اور اس کی جمع ہے رہبان، یعنی وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم اللہ سے بڑے ڈرنے والے اور بڑے نافرمانیوں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ تو لیکن ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ صرف یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہری حلیہ بنا کر اور بیوقوف بناتے تھے، ورنہ یہ نام نہاد جو عالم تھے، احبار، یہ بھی دنیا دار بنے ہوئے تھے اور رہبان بھی دنیا دار بنے ہوئے تھے۔ شریعت داؤدی سے ثابت کریں گے تو کیا وہ دجال اور امام مہدی ان کے نزدیک؟ اصل میں امام مہدی کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں، نہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، یہ ایک محض تصور ہے، کیونکہ شیعہ فلسفے کے مطابق امام کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، امام کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے دنیا کے چلنے کے لیے، تو اور امام کا بیٹا ہی امام ہو سکتا ہے، اور کوئی امام بنایا نہیں جا سکتا۔ اب جو جن کو یہ کہتے ہیں 11ویں امام حسن عسکری، ان کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں، لابلد فوت ہوئے وہ، تو ان کو ایک فرضی وجود تصور کرنا پڑا کہ جی وہ ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ اسے دنیا والوں سے چھپا کر رکھا جاتا تھا، اور 4 سال کی عمر میں وہ غائب ہو گیا، اور وہ ساری چیزیں جو تمام ائمہ سے ہوتی ہوئی آ رہی تھیں، اصلی قرآن، اصلی توریت، اصلی انجیل، اور مطلب بہت سارے صحائف، یہ سب کچھ لے کر وہ غاروں میں روپوش ہو گیا، اور قیامت سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور اس وقت دنیا کے اوپر یہ ہماری حکومت قائم کرے گا شیعوں کی۔ تو ان کی کتابوں میں جو الفاظ ہیں، یحکم بحکم آل داؤد، کہ آل داؤد کے فیصلوں کے مطابق وہ فیصلے کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وجود ہی فرضی ہے، اور دجال جس کی آمد کی خبر دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ایک بہرحال وجود ہے، حسی چیز ہے، اور وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، آئے گا اور مختلف امور انجام دے گا، جبکہ امام مہدی ایک فرضی وجود ہے، نہ اس نے آنا ہے نہ اس نے کچھ کرنا ہے، یہ محض ایک
توہم اور خیال. لوگوں کو رپورٹ ہوا ہے کہ قرآن کی مطابق کہ یہ اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے اور بری عورتیں بری مردوں کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ہر قیامت کے دن رہتا ہے یا اس دنیا میں رہتا ہے؟ دراصل یہ جو آیت آئی ہے سورہ نور میں آئی ہے اور اس واقعے کے ذکر میں آئی ہے کہ جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے بہتان لگایا تھا ان کے کردار کے حوالے سے، اور اس کا کافی چرچا کیا تھا انہوں نے. بعض سادہ لوگ صحابہ جو ہے وہ بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ کر اس طرح کی بات کرنے لگے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بریت واضح فرمائی کہ یہ ان کے اوپر بہتان ہے اور ایسا ہرگز کوئی معاملہ نہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جو ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے ان کو یہ تنبیہ فرمائی کہ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو تمہیں سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ ایک بہتان ہے. تمہیں اس کا یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ تذکرہ کرنا چاہیے تھا کہ ادھر سے ادھر بات پھیلتی ہوئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں. تو یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اخلاق اور کردار کے جس بلند مقام و مرتبے پر ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی ایسی خاتون سے شادی کریں، نکاح کریں کہ جو کردار کے لحاظ سے ذرا بھی کمزور ہو. کیونکہ کوئی بھی دیندار آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کا میلان اور اس کا رجحان جو ہے فطری طور پر اسی طرف ہوگا جو دین کے راستے پہ چلنے والے. وہ نکاح کے لیے دین ہی کو ترجیح دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ فرمان ہے کہ 4 وجوہات سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب نسب کی بنا پر، اس کے مال کی بنا پر، خوبصورتی کی بنا پر یا پھر اس کے دین کی بنا پر. تو فرمایا کہ تم جو ہے دیندار عورت سے شادی کرنے کو ترجیح دو. ایمان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے معیار بتایا کہ دین تمہاری پہلی ترجیح ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن خواتین سے نکاح کیا امہات المومنین سے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ دیندار اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی خواتین تھیں. تو عام معاشرے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک دیندار آدمی جو ہے وہ ایسے ماحول میں ہی خوشی محسوس کرتا ہے جہاں دین کی باتیں ہوں، جہاں اچھی باتیں ہو رہی ہوں. اور ایک جو برے اخلاق اور برے کردار کا آدمی ہے وہ ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو اس کی طرح سے برے اخلاق اور برے کردار والے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، اس کا تعلق ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا جو بھی معاملہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک ایمان والوں کو گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اخلاق اور دین کے لحاظ سے پاکیزگی کے راستے پر چل رہے ہو تو تمہیں ایسی ہی عورتوں کو نکاح کے لیے ترجیح دینی چاہیے جو پاکیزگی اور دین کے راستے پہ چلنے والی ہیں.
ہمارے مکہ میں مدینہ اپنے گھر سے روٹی لے آئے تو پسند کی مطلب دو لے آئے، یہ نہیں کرتے پسند کی رکھ لی اور باقی لے آئے کہ جس سے آپ کیا کریں، تو ہمارا اس بارے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم تو اپنے سامنے سے استعمال میں نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، جن انصاری صحابی کا بھائی بنایا تھا، تو وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور یہ کہا کہ بھئی آج سے آپ میرے بھائی ہیں، تو جو بھی میرے پاس چیزیں ہیں اس میں سے آدھی میں رکھوں گا اور آدھی جو ہے وہ آپ کو دے دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تو آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس وقت کرتے کے احکام تو نہیں آئے تھے، تو یہ بہرحال ایثار کا معاملہ تھا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال میں برکت دے، میں تاجر آدمی ہوں، مجھے آپ بازار کا راستہ بتائیں، میں تجارت کروں گا اور آپ اپنا مال جو ہے اپنے پاس رکھیں۔ انہوں نے مطلب لیا نہیں، یہ ایک جذبہ تھا صحابہ کا کہ بھئی یہ ہمارا دینی بھائی ہے اور پھر ہم اس سے جو ہے کوئی امتیاز نہ رکھیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار جاتے رہے، تجارت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی، کچھ عرصے میں انہوں نے شادی کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر کچھ زرد رنگ کا اثر دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی میں نے شادی کر لی ہے اور مہر میں 1 کھجور کی گٹھی کے برابر سونا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے، ولیمہ کرو چاہے 1 بکری ہی کے صحیح۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ اپنے جو مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے ان کو اپنے مال میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کا بھی حصہ ہے۔ کوئی مشکل میں، پریشانی میں ایسا نہ رہے کہ جو ہے میں سکون سے ہوں اور ہمارا بھائی مشکل میں ہو۔ تو اس کے لیے اپنے ناظرین سے، اپنے ذمہ داروں سے رابطے میں رہنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ویسے بھی کسی بھائی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے تو آج خود بھی ہم چپکے سے اس کی مدد ہم کر سکتے ہیں، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خفیہ صدقہ کرنے کا بھی اجر دے۔ تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہر مومن کو، ہمیں آپ کو سب کو احساس ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح سے ہے کہ اگر ایک حصے میں درد ہوتا ہے جسم کے تو پورا جسم جو ہے تکلیف اور بخار محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ حصہ ہی جو ہے پیر یا ہاتھ میں درد ہے تو بس وہی جو ہے تکلیف میں ہو اور باقی پورا جسم جو ہے سکون میں ہو، بلکہ پورا جسم اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری کیفیت بنا دے کہ ہم اپنے بھائیوں کے دکھ درد اور پریشانی مشکلات کو اپنی پریشانی سمجھتے ہوئے اس کے ازالے کے لیے، اس کے تکلیف دور کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مومن بھائی کی کسی ضرورت کے پورا کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، ساتھی سرات کی تیاری کریں۔ السلام علیکم۔